الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم الصرف پر مشتمل کتاب ہدایت الصرف کا ہم ویڈیو لیکچرز کے ذریعے مطالعہ کر رہے ہیں، اور اب تک ہم الحمدللہ اپنے 10 اسباق مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ، اور جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم 11واں سبق اپنا پڑھنے جا رہے ہیں، اور 11واں سبق فعل کی تقسیمات کے بارے میں ہے۔ اس سے قبل جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ اسم کی تقسیمات کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے 3 اقسام پڑھی تھیں، مصدر، مشتق اور جامد۔ آج جو سبق ہے وہ فعل کی تقسیمات کے بارے میں ہے۔ فعل تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ ایسا کلمہ جو اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا ہو۔ تو فعل کی تقسیمات پر مشتمل یہ سبق ہے، اور اس سبق کی تفصیل یہ ہے کہ مختلف اعتبارات کی بنا پر فعل کی 5 تقسیمات کی جاتی ہیں۔ مختلف اعتبارات کی بنا پر فعل کی 5 تقسیمات کی جاتی ہیں۔ ان 5 تقسیمات پر مشتمل یہ ایک سبق ہے۔ تو جو پہلی تقسیم ہے فعل کی، وہ مفہوم کامل حاصل کرنے کے سلسلے میں ہے۔ مفہوم کامل حاصل کرنے کے سلسلے میں مفعول بہ کی ضرورت اور عدم ضرورت کی بنا پر کی جاتی ہے۔ آسان سی بات ہے، دیکھیں مفہوم کامل حاصل کرنے کی بنا پر یا مفہوم کامل حاصل کرنے کی صورت میں، اور مفعول بہ کی ضرورت اور عدم ضرورت، الفاظ چونکہ کتاب ہے تو کتاب کے طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ آسان کر کے سمجھیں کہ یہ تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ وہ فعل جو ہے وہ اپنا معنی اکیلا، اپنا مفہوم پورا مکمل واضح طور پر ظاہر کر دے گا، یا مفعول بہ کا تقاضا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ مطلب ایک فعل ہے، وہ اپنا مفعول، اپنا مفہوم صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل کر دے گا، یا اس کو اپنا معنی مکمل طور پر واضح کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے مفعول بہ کی بھی حاجت ہوگی۔ تو اس اعتبار سے یہ فعل کی پہلی تقسیم ہے۔ اس لحاظ سے 2 قسمیں بنتی ہیں، فعل کی 2 قسمیں بنتی ہیں، لازم اور متعدی، یعنی فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل کی 2 قسمیں بنتی ہیں اس اعتبار سے، یعنی وہ اپنا مفہوم کامل طور پر واضح کر دے گا، اور مفعول بہ کا تقاضا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو 2 تقسیم بنتی ہیں، 2 قسمیں بنتی ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل ہے کہ جس کا معنی فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جائے اور وہ مفعول بہ کا تقاضا نہ کرے۔ مطلب ایک ایسا فعل ہے کہ بس فعل آیا اور فاعل آیا، مکمل مفہوم حاصل ہو گیا، ہمیں اور مزید مفعول جاننے کی حاجت نہیں ہو رہی کہ ابھی ہم مفعول کا تقاضا کریں گے تو ہمارا معنی مکمل ہمیں سمجھ آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو جو فعل صرف فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کر دے، مفعول کی حاجت نہ رکھتا ہو، اس فعل کو فعل لازم کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سن لیں آسان سے الفاظ میں تعریف، وہ فعل جس کا معنی فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جائے اور وہ مفعول بہ کا تقاضا نہ کرے، ایسے فعل کو فعل لازم کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، خرج زید، خرج زید، زید نکلا۔ اب کہاں سے نکلا، کیوں نکلا، اس کی حاجت نہیں، ہمیں ایک مفہوم حاصل ہو گیا کہ زید نکل گیا، زید نے نکلنے کا کام کر لیا، نکلنے کا کام زید نے کر لیا، یہاں بات مکمل ہو گئی۔ ابھی یہ آگے کی بات مفعول کا تقاضا یہ نہیں کر رہا، صرف اتنے جملے سے ایک مفہوم ہمارے ذہن میں
واضح ہو گیا کہ جو نکلنے کا کام ہوا ہے وہ زید نے کیا ہے، یا زید نے جو کام کیا ہے وہ نکلنا ہے. تو اس سے یہ مفہوم مکمل طور پر واضح ہو گیا ہے، خرج زید، زید نکلا. اب ہمیں مفعول کا تقاضا نہیں، ہمیں مفعول کی حاجت نہیں ہے اور کچھ جاننے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. تو ایسا فعل جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر، ایسا فعل جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کر دے، مفعول کا تقاضا نہ کرتا ہو، ایسے فعل کو فعل لازم کہا جاتا ہے. ایسے فعل کو فعل لازم کہا جاتا ہے. ایک اور مثال دیکھ لیں. ذہب زیدن، زید گیا. اب ہمیں مفعول واضح ہو گیا کہ بھئی زید چلا گیا، زید گیا، اور ہمیں اب اس میں مفعول کی حاجت ہمیں نہیں ہے، زید گیا. اسی طریقے سے جاء زیدن، زید آیا. ہمیں پتہ چل گیا بھئی، مفہوم حاصل ہو گیا بھئی زید آ گیا ہے، زید کے آنے کا علم ہمیں معلوم ہو گیا ہے، تو ہم مفعول کا تقاضا نہیں کر رہا. تو جو فعل مفعول کا تقاضا نہ کرے، فقط فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کر دے، اس کو فعل لازم کہتے ہیں. کتاب کی تعریف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو ذہن نشین کر سکتے ہیں. جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ ذہن نشین کر سکتے ہیں، سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ وہ فعل جو فقط فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کر دے، اسے فعل لازم کہتے ہیں. اب دوسری تعریف فعل لازم کی ایک اور تالیف ہے، وہ ہم پڑھنے کی حد تک دیکھ لیتے ہیں. اس کو جس کو یہ آسان لگے وہ یہ والی یاد کر لے، جس کو وہ آسان لگے وہ والی یاد کر لے. پہلے والی تعریف بہت آسان ہے، وہ یاد کرنے کے لیے وہ بہتر ہے. البتہ اور مزید سمجھنے کے لیے اور وضاحت کے لیے یہ تعریف آپ کے کام آ جائے گی. دیکھ لیتے ہیں. لکھا ہے کہ اس کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ یہ وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل تک محدود رہتا ہے، مفعول بہ تک نہیں پہنچتا. جیسے کہ خرج زید، یہاں تک رکھتے ہیں. پہلے والی تعریف کیا ہے؟ بڑی آسان تعریف ہے، وہی یاد کریں کہ ایسا فعل جو فقط فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کر دے، مفعول بہ کا تقاضا نہ کرتا ہو، ایسے فعل کو فعل لازم کہا جاتا ہے. اچھا جی، اب دوسری قسم تھی فعل متعدی، بالکل اس کا اپوزٹ. فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کر رہا ہے، مفعول بہ کا تقاضا نہیں کر رہا، تو وہ فعل لازم کہلائے گا. اب فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ جو فقط فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل نہ کرے بلکہ مفعول بہ کا بھی تقاضا کرتا ہو. یعنی صرف فعل آیا اور فاعل آیا، فعل اور فاعل مل کر بھی مفہوم حاصل نہیں ہوا مکمل، سننے والے کو کہنے والے کی مراد واضح طور پر معلوم نہیں چلی. وہ کہتا ہے کہ مجھے مفعول بتائیں، اس کا مکمل معنی حاصل کرنے والی چیز کوئی لائیں، تو پھر مفعول لایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر مفہوم حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے کہا ضرب زید، زید نے مارا. اب مکمل مفہوم حاصل نہیں ہو رہا کہ بھئی زید نے مارنے کا کام کیا ہے تو کہاں، کس کو مارنے کا کام کیا ہے. اگر مارا ہے تو کوئی تو چیز ماری ہوگی، کسی کو تو مارا ہوگا، تو ہمیں مکمل مفہوم حاصل نہیں ہو رہا. ضرب زید، کسی نے کہا ضرب زید، زید نے مارا، کس کو مارا، سوال پیدا ہوتا ہے. ہمیں مکمل، کیونکہ مارنے کا کام کسی پر تو ہوا ہوگا، تو ہمیں مکمل مفہوم حاصل نہیں ہو رہا. تو پھر کہا جائے گا ضرب زید بکرن، یعنی زید نے بکر کو مارا. تو اب ہمیں مکمل مفہوم حاصل ہوا کہ بھئی یہ جو مارنے کا کام ہے یہ کیا زید نے ہے، اور جو مارنے کا کام ہے وہ ہوا بکر پر ہے. تو ضرب زید بکرن یعنی زید نے بکر کو مارا. تو اب ہمیں مکمل مفہوم حاصل ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال لے لیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ینقضون، وہ لوگ
جو توڑتے ہیں، الذین ینقضون وہ لوگ جو توڑتے ہیں یا کاٹتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ینقضون کاٹتے ہیں وہ سب مرد یا توڑتے ہیں وہ سب مرد، ینقضون۔ اب کیا کاٹتے ہیں کیا توڑتے ہیں، مفہوم حاصل نہیں ہو رہا۔ کسی نے کہا ینقضون کاٹتے ہیں وہ سب مرد، توڑتے ہیں وہ سب مرد، کیا کاٹ رہے ہیں، کیا توڑ رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں مکمل مفہوم نہیں دے رہا فعل، جبکہ فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہیں، لیکن مکمل مفہوم حاصل نہیں ہو رہا۔ تو پھر آگے اس کا مفعول بیان ہوتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو توڑتے ہیں اللہ کا وعدہ، وہ جو اللہ کے وعدے کو کاٹتے ہیں یا اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب مفعول آیا تو مکمل مفہوم حاصل ہو گیا، جب تک مفعول نہیں آیا تھا مفہوم حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایسا فعل جو فقط فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل نہ کرے بلکہ مفعول بہ کا بھی تقاضا کرتا ہو، ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں، ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ اس کی بھی دوسری تعریف ویسی جو فعل لازم کی تھی کہ بھئی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل کے ذریعے مفعول بہ تک بھی پہنچے، مفعول بہ تک بھی پہنچے، جیسے کہ ضرب زید بکرن۔ تو یہ فعل کی پہلی تقسیم تھی۔ 5 تقسیمات اس سبق میں بیان کی گئی ہیں فعل کی۔ یہ فعل کی پہلی تقسیم تھی جو کہ مفہوم کامل حاصل کرنے کے سلسلے میں اور مفعول بہ کی ضرورت اور عدم ضرورت کی بنا پر کی جاتی ہے۔ آج ہم اپنا سبق اس پہلی تقسیم پر ہی مکمل کریں گے، آگے کی 4 تقسیمات ہم دوسرے حصوں میں بیان کریں گے آپ کو۔ مفہوم کامل حاصل کرنے کی بنا پر اور مفعول بہ کی ضرورت اور عدم ضرورت کی بنا پر یہ تقسیم کی گئی تھی۔ تو اس میں 2 قسمیں بنی تھی، لازم اور متعدی، یعنی فعل لازم اور فعل متعدی۔ تو فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو فقط فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کر دیتا ہے، اور فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جو فقط فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل نہیں کرتا بلکہ مفعول بہ کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ تو جب مفعول بہ آ جاتا ہے تو پھر اس فعل کا معنی مکمل طور پر اور حاصل ہو جاتا ہے اور مفہوم کامل حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس کا معنی مکمل ہو جاتا ہے مفعول کے آنے سے۔ تو آج ہم اپنے سبق کو اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اسی سبق کے اگلے حصے میں آپ سے ملاقات ہوگی اور پھر اگلی تقسیمات پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اس سبق کے متعلق کوئی سوال، کوئی پیچیدہ بات آپ کو پوچھنی ہو تو پھر آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔